دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور وہ وقت بھی یاد کیے جانے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے یہ خبر دے دی لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان بنی اسرائیل پر بھیجے گا الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو یا ایسے شخص کو جو ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کے پروردگار بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے بعض نیک ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیک نہیں ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا خیر سے، بھلائیوں سے، وَالسَّيِّئَاتِ، اور آزمائشوں سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے، آپ تھوڑا دونوں پیچھے، گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم یہودیوں کے شرارتوں کی وجہ سے ان پر کچھ عذابوں کا تذکرہ فرمایا تھا، جن میں ایک بڑا عذاب ان کے بندر اور خنزیر بنا دیے جانے سے متعلق تھا، جس پر ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی کہ وہ 3 دن کے بعد پھر وہ بندر اور خنزیر جن کو بنایا گیا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور دنیا میں اس وقت جو بندر اور خنزیر پائے جاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی مستقل ایک مخلوق ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کو اللہ نے بندر یا خنزیر بنایا ہو، وہ مستقل مخلوق ہیں۔ اب آگے اور 2 طرح کے عذابوں کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا، اور آج کے زمانے سے متعلق یہ آیت بڑی اہم ہے، اس لیے آج کا درس بہت توجہ سے اور بہت ہی فکر کے ساتھ سننے کا بھی ہے، سمجھنے کا بھی ہے، اور اس سے ہماری آخرت کے کامیابی کے لیے جن عقائد کا علم ہونا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ اور درس کے بعد
کھل کر سوالات کیجئے، چونکہ جو موضوع ہمارے سامنے ہیں عام طور پر یہ موضوع ہمارے بیانوں میں نہیں آتا، نہ ہم سناتے ہیں، نہ عوام کو سننے کا اتنا موقع ملتا ہے، اس لیے یہ آیتیں بہت اہم ترین ہیں۔ میں نے صرف 2 آیتوں کا انتخاب اسی لیے کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اب اس زمانے کے یہودیوں کو پیغام دے رہے ہیں، جو اس دور میں یہودی حضور کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جن لوگوں نے شرارتیں کی تھیں وہ بھی مراد ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام یہودی اس میں داخل ہیں۔ اللہ نے ایک بات فرمائی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ خبر دے دی۔ اذان ایک لفظ آتا ہے جو مخصوص اصطلاح بن چکی ہے نماز کے لیے، مخصوص الفاظ کا استعمال کرنا، نماز کے لیے مخصوص الفاظ کا استعمال کرنا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کو اذان کہتے ہیں۔ اسی سے یہ لفظ نکلا ہے تأذن۔ یہ تأذن اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی ہے اور تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور اس خبر پر ہم کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ آگے خبر کیا دی ہے وہ آگے اللہ نے فرمایا، تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خبر دی تو اس پر ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے، شک کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کیا خبر اللہ دیتے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کیا جائے گا جو ان کو عذاب دیتا رہے گا۔ اب یہ آیت ہم جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہودیوں کو کون عذاب دے رہا ہے۔ وہ ساری دنیا کو عذاب دے رہے ہیں، فلسطین کے 15 مہینے اور پچھلے 50 سال 60-70 سال جو گزر گئے، تو ان صورتحالوں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیت کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے، جتنے مفسرین نے، یہاں تک کہ مفسرین کے سر کا تاج حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی تفسیر میں تفصیلی واقعات نہیں بیان کرتے، لیکن یہاں بھی حضرت نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اللہ نے ایک ایسی بات کی خبر دی ہے کہ قیامت تک یہودیوں کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اب وہ قیامت تک کا جو لفظ ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، من یسومہم کو بھی سمجھنا ہے، اور سوء العذاب کو بھی سمجھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو قیامت سے پہلے پہلے ان کو عذاب دے دے گا۔ اب آپ ذرا ذہن پر غور کر کے بتائیں کہ یہودیوں کا خاتمہ، پوری دنیا سے مذہب یہودیت کو ختم کرنے والے کون؟ نہیں، قریب پہنچ گئے آپ۔ جی، پوری دنیا سے مذہب یہودیت کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، جتنے یہودی دنیا میں بسے ہیں ان سب کو قتل کریں گے، اور جو ان کے زد میں نہیں آیا، بعض یہودی ایسے مریں گے جہاں تک حضرت عیسیٰ کی سانس جائے گی یہودی مر جائے گا۔ عیسائی جو دنیا میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہودی سارے مارے جائیں گے، اور ان کو پناہ لینے کے لیے اگر کسی درخت یا پہاڑ کے یا پتھر کی پناہ اگر وہ لیں گے تو درخت پکارے گا کہ یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور یہودیوں کا جو سب سے بڑا ابا ہے وہ کون؟ دجال۔ اس کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ تو یہ جو شخص ہے یہاں جس کا تذکرہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ مراد ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لانے والے ہیں اور دمشق میں اتریں گے، اور دنیا پر دجال کو قتل کرنے کے بعد 40 سال تک حکومت کریں گے۔
دجال کا پورا دورانیہ کتنا؟ اس سے پہلے والا جمعہ میں نے مسجد میں اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، شاید آپ حضرات تھے۔ دجال کے موضوع پر میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ دجال کتنے دن دنیا میں رہے گا؟ 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ 37 دن اپنی حالت پر۔ تو دجال کا پورا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ صرف 40 دن۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 40 سال۔ تو دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تو پوری دنیا یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے کتنی مدت درکار ہے؟ صرف 40 دن۔ تو یہ عذاب کچھ کم نہیں ہے کہ دنیا کی ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو صرف 40 دن لگیں گے، اور وہ 40 دنوں میں بھی دجال پہلے آئے گا، دجال پہلے نکلے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا۔ دجال کا خروج جو ہے وہ حضرت مہدی کے ظہور کے آس پاس ہوگا۔ حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا، یہ الفاظ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ دجال کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، خروج۔ اردو میں کیسے بولیں گے؟ دجال نکلے گا، دجال ارے بولو بھائی، نکلے گا، یہ عقیدہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دجال نکلے گا، نکلتا کون ہے؟ جو پہلے سے ہے۔ نکلے گا کون؟ جو پہلے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو چکا ہے۔ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پیدا ہو چکا ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ابو داؤد شریف کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا، پورے صحاح ستہ میں صرف ابو داؤد کے اندر ہی یہ روایت مذکور ہے۔ تو دجال کیا ہوگا؟ نکلے گا۔ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، آئیں گے نہیں، ظاہر ہوں گے۔ ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مسجد میں اب یہاں اتنے افراد بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ناموں سے تو جانتے ہیں کہ فلاں فلاں ہیں، لیکن حیثیتوں سے نہیں جانتے۔ اچانک کسی کی حیثیت ظاہر ہو جائے، حج ہو رہا ہوگا، اس سے پہلے 3 سال دنیا کے ایسے گزریں گے کہ دنیا کے انسانوں پر، خاص طور سے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہوگی، بہت کثرت کے ساتھ ظلم ہوگا۔ لوگ پکار اٹھیں گے متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ ظلم کی انتہا کا وقت ہوگا، اور مسلمان ہمت ہارنے والے ہوں گے۔ حج کا موسم ہوگا، حج اکبر جو ہماری اصطلاح میں آتا ہے جمعے کے دن عرفہ۔ تو حج کے موسم میں بیت اللہ شریف کے سائے میں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کے جو دیوار ہے، وہاں حضرت مہدی علیہ الرضوان کو لوگ پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی درخواست کریں گے۔ تو دجال نکلے گا، مہدی ظاہر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ اتریں گے۔ بھئی وحی نازل ہوتی ہے کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ وحی اترتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے کا مطلب ہوگا حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ تو آج وہ جگہ جہاں مسجد اموی بنی ہے دمشق کے اندر، وہی علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دمشق کے مشرقی کنارے پر عیسیٰ نازل ہوں گے۔ جس زمانے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس زمانے میں تو مسجد وہاں نہیں تھی۔ مسجد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنائی گئی۔ تو وہ جو مسجد ابھی جس میں نماز شروع ہوئی عرصے کے بعد، 50 60 70 سالوں بعد، اس مسجد میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔
دجال کا نکلنا، مہدی کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا قریب قریب واقعات ہیں، اور یہ تینوں واقعات قیامت کے قریب ہونے والے بڑے بڑے واقعات میں شمار کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ماں تبکی کی، تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دجال کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے فتنے کا تذکرہ کیا اور اتنا ڈرایا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اس کے فتنے سے ہم کیسے محفوظ رہیں گے۔ تو آقا نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، میرے زمانے میں اگر دجال آئے گا تو تم سب کی طرف سے میں کافی ہوں، اور میرے بعد اگر دجال آئے گا تو تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا۔ ایک آنکھ میں نے دجال کی شکل بھی بتلائی تھی کہ دجال کی دونوں آنکھیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن دیکھے گا ایک آنکھ سے، اور دوسری آنکھ کا جو حصہ ہے یہ حلقہ تو بنا ہوگا لیکن پلک اس کی کھلے گی نہیں، تو وہ ایک بند ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تفسیر میں یہ آیتیں آئی، فرمایا کہ دجال کا چہرہ کدو کی طرح ہوگا، گول کدو جو اس طرح کا ہوتا ہے، اور اس پر موٹا سا گوشت کا لوتھڑا ابھرا ہوگا۔ کانے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی، بقیہ آنکھیں غائب ہوں گی، ایسا نہیں، ہوں گی دونوں آنکھوں کے حلقے، ایک سے دیکھے گا اور دوسری آنکھ بند ہوگی لیکن اس کا گوشت ظاہر ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد آئے گا تو تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے، اس لیے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ماضی میں تو یہودیوں سے، آئندہ بھی پہنچے گی تو یہودیوں سے، اور فی الحال جو پہنچ رہی ہے وہ بھی یہودیوں ہی کے ذریعے سے، تو سب سے زیادہ قیامت کے حالات اور واقعات میں یہود کا ایک بڑا کردار بیان کیا گیا۔ تو اس میں تین چیزیں ذہن میں رکھیں، مہدی، دجال، عیسیٰ۔ ایک اور بڑا واقعہ پیش آئے گا جو دجال کے بعد ہوگا، وہ ہوگا یأجوج اور مأجوج کا نکلنا، یأجوج اور مأجوج کا نکلنا، یہ بھی نکلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہیں، کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا۔ قیاس لگانا، اندازہ لگانا اور یہ کہنا کہ فلاں علاقے کے لوگ یہ یاجوج ماجوج ہیں، جس چیز پر قرآن نے پردہ ڈال رکھا ہو اس چیز کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی۔ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ ان کی ذہنیت ہے، ورنہ یہ ہمارا ایمان نہیں، ہم تو یہی مانیں گے کہ یہ پہلے واقعات ہوں گے۔ اور ان چار چیزوں کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ 4 حروف یاد رکھ لیں۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پہلے کون آئیں گے، پھر کیا ہوگا، کنفیوژن کو دور کرنے کا آسان طریقہ ہے 4 حروف کا ایک لفظ یاد رکھ لیں، مدعی، 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 میم دال عین یا، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ اور یہ سے یا، یہی ترتیب ہوگی، پہلے مہدی، دجال، عیسیٰ اور یاجوج اور ماجوج، یاد رہے گا انشاءاللہ، کنفیوز نہیں ہونا۔ اسی ترتیب سے یہ واقعات پیش آئیں گے، لیکن تینوں کا ایک زمانہ ہوگا، مہدی بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے اور دجال بھی ہوگا۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جتنی روایتیں ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مہدی کو جس وقت لوگ پہچانیں گے اس وقت ان کی عمر 49 برس کی ہوگی، 49 کتنی ہوگی؟ 49 برس کی۔ اور اگر کوئی شخص 49 برس سے پہلے عرب ہی کا ہو، مدینے میں پیدا ہونے والا ہو، نام اس کا محمد ہو، والد کا نام عبداللہ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ اگر میں مہدی ہوں تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا۔ مہدی کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ خود اپنے کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ مہدی کی سب سے پہلی پہچان کہ مہدی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، بلکہ لوگ اور دنیا کے علماء، اور وہ علماء نہیں ہم جیسے چھوٹے موٹے، دنیا کے ابدال قسم کے علماء جن کو اللہ نے دل کی بصیرت والی آنکھیں دی ہوتی ہیں، وہ چہرہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ زانی ہیں،
چہرہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ حرام کھانے والا ہے، چہرہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ رشوت خور ہے۔ اس طرح کے علماء جن کا دل کھلا ہوتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، آنکھوں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بدنگاہی کر کے آیا ہے۔ ایسے علماء گزرے ہیں اور ماضی اس وقت بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے علماء ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، وہ انکار کر دیں گے کہ بھائی اتنی بڑی ذمہ داری مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ کہاں پہچانیں گے لوگ ان کو؟ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں۔ تو لوگ جب ان سے کہیں گے کہ بیعت کر لیجئے، امت کا حال برا ہے، تو وہ سیدھے مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اور حضرت مہدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ خاندان کس کا ہوگا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ مہدی میرے بیٹے حسن کی اولاد میں آئیں گے، اور میرے بیٹے حسن مجھ سے مشابہ ہیں۔ حضرت حسن کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اوپری حصہ حضرت حسن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھا، اور نچلا حصہ حضرت حسین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت مہدی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت لیے ہوئے ہوں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ، مدینے کی پیدائش، 49 سال کی عمر میں لوگ پہچانیں گے، بیعت کی درخواست کریں گے تو وہ بھاگیں گے مدینہ، لوگ ان کی تلاش میں مدینہ جائیں گے، مدینے میں جا کر کے ان سے درخواست کریں گے تو وہ دوبارہ مکہ آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ فرمائی، اس ہجرت کی تکمیل حضرت مہدی کے ذریعے واپس مکہ آ کر ہو جائے گی۔ جب مہدی آئیں گے تو پھر وہاں لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کریں گے، اور یہ جو بیعت ہوگی یہ بیعت جہاد ہوگی۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ بیعت جہاد ہوگی کہ ہم اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے اور امت کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھے ملک شام کی طرف چلیں گے، اس لیے کہ ان کو خبر ملے گی سفیانی کا ایک لشکر ملک شام سے نکل کر آ رہا ہے۔ ایک منافق انسان سفیانی جو مسجدوں کے اندر عورتوں کو لا کر کے بدکاری کرتا ہے، مسجد میں شراب پیتا تھا، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے نکلے گا، مسلمان نام ہوگا، لوگ مسلمان سمجھیں گے، داڑھی کرتا اور امامے باندھے ہوئے ہوں گے، وہ نکلے گا حضرت مہدی کے لشکر کا مقابلہ کرنے۔ حضرت مہدی مکے سے نکلیں گے، ہندوستان سے ایک جماعت تھوڑی سی وہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے چلے گی۔ بڑی تعداد حضرت مہدی کے تعاون والی عربوں کی ہوگی، عجمیوں میں سے ایک تھوڑی سی جماعت یہاں سے نکل کر جائے گی، حضرت مہدی کے لشکر میں شریک ہوں گے۔ پھر حضرت مہدی علیہ رضوان جس وقت سفیانی کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اللہ کی طرف سے سفیانیوں پر ایک عذاب آئے گا، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر حضرت مہدی دمشق پہنچیں گے، جامع اموی میں نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، اچانک ہنگامہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اتر رہے ہیں۔ وہ مینار تک تو فرشتوں کے سہارے آئیں گے، اور جب مینار پر اتر جائیں گے تو ان کو سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتار لیا جائے گا۔ مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں تو نمازیں ایسی نہیں تھی، لیکن وہ پابند ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ یہ بھی ایک بڑا مغالطہ قادیانی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے، اور آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ یہ بڑا سوال قادیانی کنفیوز کرنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو اس کا موٹا سا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھیں۔ امریکہ کا بادشاہ آپ کے ملک آئے، حکمران، وزیر اعظم، صدر، یہاں جب وہ آئے گا تو کیا اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرے گا یا ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے قوانین پر عمل۔ یہی حیثیت حضرت عیسیٰ کی ہوگی کہ وہ اپنے زمانے کے تو نبی ہیں،
لیکن جب آئیں گے تو نبوت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اب نئے نبی کے آنے کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں، پرانے نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے سوال پوچھنا بھی حرام ہے کہ تو نبی ہے تو بتا کوئی معجزہ کر کے دکھا۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ جب عصر کی نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، احادیث میں حضرت مہدی کا تذکرہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اس کے بعد حضرت مہدی کا کوئی تذکرہ روایتوں میں نہیں ملتا، لہذا ہمیں بھی اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو ہم کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے تذکرہ چلے گا کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو معلوم ہوگا دجال آ چکا ہے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو دجال پر نظر پڑے گی۔ اس سے پہلے دجال پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوگا، نلگنڈا بھی آئے گا۔ ارے دنیا میں نہیں ہے ہمارا گاؤں، ہمارا گاؤں بھی تو دنیا میں ہی ہے نا جی، تو نلگنڈا بھی آئے گا۔ لیکن ہمارے جو مسلمان نسلیں ہوں گی وہ دیکھتے ہی کیا کہیں گی؟ تو کافر ہے۔ اور جو خدا نخواستہ کافر ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہ تو ہمارا رب ہے۔ بس یہ فرق ہوگا مسلمان اور کافر میں۔ کافروں کو نظر نہیں آئے گا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا، مسلمانوں کو نظر آ جائے گا۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بتا کر جانا ہے دنیا سے کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف یاد کر لو۔ یاد ہے 10 آیتیں کم از کم صبح ابتدائی اور آخری یاد ہونی چاہیے، یاد ہے؟ کر لینا چاہیے بھائی۔ تم کو یاد ہے؟ بہت سو کو یاد نہیں ہے، اور جو یاد رکھے ہوئے ہیں وہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہلکا مت سمجھنا اس نعمت کو۔ ہاں، جن کو 10 آیتیں یاد ہیں وہ ہلکا مت سمجھنا، پڑھنا روزانہ ہے یاد، چلو دیکھا جائے گا نہیں ہے، وہ اچانک ظاہر ہوگا، پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کو ایک بزرگ نے بڑا عجیب لکھا ہے، خواب میں کسی نے شیطان دیکھا آج تک؟ ڈراؤنا خواب تو دیکھا ہوگا نا؟ ارے ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے، آج رات کو آئے گا سب کو۔ پھر ڈراؤنا خواب آیا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی خواب میں بہت ڈر گیا اور میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب بول رہے ہیں وہ آواز نہیں نکلتی۔ ہوتا ہے ایسا؟ کیا مطلب اس کا؟ خواب ایک موت ہے، موت کا منظر ہے۔ قبر میں بھی ایسے ہی ہوگا، ہم جواب دینا چاہیں گے لیکن دے نہیں پائیں گے۔ دجال جب آئے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ کامل ایمان والا ہوگا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ تو کافر ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو دوسری آنکھ لگا لے اپنی۔ جو اپنا کریکشن نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیسے ہم کو کیسے جنت اور جہنم بتائے گا؟ تو یہ تیسرا عقیدہ ہے، دجال سے متعلق آئے گا ضرور، اور ہمارے شہر میں بھی آئے گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کا، اور پہنچے گا حضرت عیسیٰ کے پاس۔ اس کو خبر ملے گی حضرت عیسیٰ تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو جب دیکھے گا تو وہ دجال جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین فتنہ ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہوگا، پگھلنا، اور بھاگے گا۔ اب آپ دیکھیے وہ سارا منظر یاد رکھیے جی کہ ملک شام جب ہم کہتے ہیں تو وہ سارے علاقے ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ دمشق میں دجال کی حضرت عیسیٰ پر نظر پڑے گی، بھاگے گا، بھاگتا بھاگتا وہ فلسطین پہنچے گا۔ اور آج جو اسرائیلی بسے ہوئے ہیں، یہودی جو اسرائیل علاقہ انہوں نے اپنے نام سے رکھ لیا ہے، اس کا جو کیپٹل سٹی ہے تل ابیب، اس سے 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، گوگل کر لینا، لد۔ کیا نام ہے گاؤں کا؟ لد۔ یہ گاؤں لد جو ہے آج اسرائیل کا سب سے، بلکہ دنیا کا سب سے محفوظ اور سب سے زیادہ سیکیورٹی والا ایئرپورٹ اگر پوری دنیا میں کہیں ہے تو لد پر ہے۔ ایک مفسر نے لکھا، بڑا عجیب لکھا، کہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ جو لد ہے مقام، دجال یہاں تک پہنچے گا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جتنے یہودی ہوں گے جو دجال کو اپنا خدا مان کر اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، ان کو چن چن کر حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، اور جتنے عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ ان کے جتنے چرچ اور ان چرچوں کے اندر جو صلیب لگی ہوئی ہے وہ توڑ دی جائے گی، اور دنیا کی سب سے بڑی صلیب جو ویٹیکن سٹی میں رکھی ہوئی اٹلی کے اندر وہ توڑی جائے گی۔ خنزیر کو قتل کیا جائے گا، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ خنزیر یہودیوں کی بہت مرغوب غذا ہے، بہت پسندیدہ غذا ہے خنزیر یہودیوں کی۔ تو یہ تین بڑے کام ہوں گے، دجال مرے گا، یہودی مریں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا اور صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکمرانی کریں گے، رہیں گے انہی علاقوں کے اندر، وفات ہوگی مدینہ منورہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر ان کی تدفین ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ آگے چلیں۔ آج کے یہودی پوری دنیا سے بھگا کر کے ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں، کہاں؟ اسرائیل میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل حکومت کر رہا ہے۔ تھوڑا اگر ہم تاریخ کے صفحے پلٹیں، 1917 سے اگر ہم تاریخ پڑھنا شروع کریں تو جنگ عظیم اول کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے، روس نے، جرمنی نے، امریکہ نے، ان چار بڑے بڑے ممالک نے، فرانس نے، 5 نے، ان 5 نے مل کر ایک خفیہ تدبیر کی۔ کیا تدبیر کی؟ کہ دیکھو یہودی یہ بہت خطرناک قوم ہے، جس ملک میں، جس خطے میں، جس علاقے میں ان کو بسایا جائے وہاں یہ بغاوت بھی کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں۔ یہودیوں کی سازشیں مشہور ہیں، سازش رچتے ہیں اور سازش رچ کر کے حکومتوں کے تختے پلٹ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنے ممالک میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اب اس میں ایک بندہ نکلا جو تھوڑا ضدی بھی تھا، جذباتی بھی تھا، غسیلہ بھی تھا، ہٹلر۔ اس نے ان کی بینڈ بجا دی، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ دنیا میں جو چند ایک خطرناک عذاب ہو سکتے ہیں مارنے کے لیے، اس میں سے ایک ہٹلر کا ہولوکاسٹ بھی ہے۔ ٹینکوں میں بھر کر زہریلی گیسیں ان کے پیٹوں میں بھر کر کے ان کو پھوڑ دیے، بہت مارا ہٹلر نے، اور اس کا وہ قتل عام یہودیوں کے لیے دوسری دنیا کے لوگوں کے دل میں ایک طرح سے نرمی پیدا کر چکا تھا۔ اب ان کی اصل پلاننگ کیا تھی کہ یہ لوگ یہودیوں کو اپنے ممالک سے باہر نکالنا چاہتے تھے دوست بن کر، ہے تو حقیقت میں دشمن۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کوئی مذہب ہی نہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ امریکہ نصرانی ہے اور اسرائیل یہودی ہے، قرآن کے بیان کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن دنیا کی نگاہوں میں دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہیں۔ تو یہ ہے امریکہ وغیرہ کی سازش، یہودیوں کو، ان کی شرارتوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے دوست بن کر، ہمدرد بن کر سامنے آئے، اور آ کر کے پوری دنیا کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا۔ عربوں کے حکومت کا خاتمہ تھا، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ تھا خلافت عثمانیہ کا۔ اس موقع پر فلسطین میں ایک جگہ ان کو دینے کی بات کی گئی تو اس زمانے کے خلیفہ نے انکار کر دیا۔ بعد میں حالات بگڑے اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر کے فلسطین میں بسایا گیا، فلسطین میں بسایا گیا۔ یہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، یہودی، یہ بات غلط ہے۔ پوری دنیا یہودیوں پر حکومت کر رہی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ نہیں مانتے، یقین نہیں ہو رہا، سمجھاتا ہوں اس کو۔
اس وقت دنیا پر یہودی حکومت نہیں کر رہے، حکومت عیسائی کر رہے ہیں، یہودی ان کے ماتحت ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی اور فرانس یہ اسرائیل سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں تو کیا اسرائیل ایک دن بھی فلسطینیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بذات خود کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ ان 5 بڑے ممالک کی فوجی چھاؤنی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں ان کو ایک جگہ کی ضرورت تھی، وہ پارا لے لو، اسلام کے مقابلے میں ان کو جگہ کی ضرورت تھی، پارا لے لو بھائی، اسلام کے مقابلے میں ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ گر جائے گا نیند میں اس لیے تو کیا ہوگا؟ کہیں جگہ نہیں ملی، کیا کیا ان لوگوں نے؟ ایک جگہ پر سب کو جمع کیا۔ اسرائیل کی فوج میں اب تک صرف اسرائیل کے یہودی نہیں پائے جاتے، بلکہ دوسرے ممالک کے ہتھیار بھی آتے ہیں، دوسرے ممالک کی فوج بھی آتی ہے، افراد بھی آتے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے ملک کے بھی بہت سے لوگ وہاں چلے گئے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن اگر ہمارا کھلا تو اسرائیل کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی نظام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یہودیوں کو مارنے کے لیے تو ان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سب ایک جگہ پہلے سے جمع ہیں مرنے کے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہودی سارے جمع ہو چکے ہیں اپنی موت کے لیے۔ اس کو اللہ یہاں فرماتا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایک ایسے شخص کو اللہ بھیجے گا، وہ شخصیت کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کو دردناک عذاب دینے والی ہے۔ اور إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، آپ کا رب عذاب جلدی بھی دے دیتا ہے۔ یہ دنیا میں ان کو جو ملنے والا عذاب ہے وہ ہے، ورنہ عام طور پر اللہ کا ضابطہ دنیا میں عذاب فوراً دینے کا نہیں ہے، بلکہ مہلت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو پہلا دردناک عذاب ان کا کیا ہے؟ دنیا سے خاتمہ ہوگا، وہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کو ختم کیا جائے گا۔ عیسائی تو عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کریں گے، اشخاص تو زندہ ہیں، افراد تو باقی ہیں، لیکن یہودیوں کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات فرمائی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ کس کو؟ جو ان میں سے حضرت عیسیٰ کو تسلیم کر لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں فوراً، جس میں کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جو صحابہ تھے، یہودی علماء تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب دوسرا عذاب ہے دوسری آیت میں، شاید بور ہو گئے، مجھے انرجی نہیں مل رہی آپ سے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہ دوسرا عذاب، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا خطرناک عذاب ہے، یہ عذاب ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو دنیا کی الگ الگ جگہوں پر ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ارے ہاں، جماعت پوری ٹکڑے ہو گئی، یعنی یہودیت جو قوم تھی نا وہ ٹکڑے 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 ہو چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو متحد نظر آتے ہیں۔ تو ہم جیسوں کے لیے قرآن نے ایک اور آیت فرمائی سورہ حشر میں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللہ نے فرمایا ہے کہ بی جے پی RSS والوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، نہیں آئے، آپ ان کو گمان کرتے ہو، تحسبهم، آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ متحد ہیں، وقلوبهم شتى، دل کی بات ہم جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل بہت ایک دوسرے سے دور ہیں۔ کتنی ہمت آتی نا قرآن پڑھ کے، یہ کتنی ہی ہمارے سامنے طاقت کا مظاہرہ کر لیں، ہمارا رب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ الگ الگ ہی رہیں گے، بکھرے بکھرے ہی رہیں گے۔
یہ کسی مدعے پر جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یہ بظاہر ہمارے سامنے کتنی اجتماعیت کا مظاہرہ کر لیں، قرآن سے حق بڑھ کر کوئی حق بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، عیسائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں بکھیر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کسی بھی قوم کی طاقت اس کی اجتماعیت میں ہے اور اس کی کمزوری اس کے انتشار میں ہے۔ انتشار ہوگا، منتشر ہوگی قوم، افتراق ہوگا، اختلاف ہوگا تو طاقت ختم ہو جائے گی۔ سورہ توبہ میں اللہ نے میدان جنگ میں ایک آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہم پڑھیں گے اس کو، بالکل دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے 10ویں پارے کا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی سے مقابلے کے لیے جاؤ میدان میں، فاثبتوا، مضبوط کھڑے رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، کامیابی ملے گی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرنا، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرنا۔ میدان جنگ کا راز اللہ بتاتے ہیں کہ جب حالات بگڑے ہوں تو جھگڑے ختم کر دو، وَلَا تَنَازَعُوا، کوئی جھگڑا نہیں، نہ مسجد کا، نہ جماعت کا، نہ فرقے کا، نہ مسلک کا، نہ مشرب کا، ہاں جو بنیادی اختلاف ہے اسلام کا، بنیادی اختلاف کفر اور اسلام والا، وہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے اگر بندے چاہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو، کسی بھی نام سے جھگڑا مت کرو، دین کے نام پر جھگڑا اگر کرو گے دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو نقصانات ہوں گے، فَتَفْشَلُوا، آپس میں دل بکھر جائیں گے، پھر جنازے نہیں پڑھو گے تم اپنے مرنے والے مسلمان بھائی کا جنازہ صرف اس لیے نہیں پڑھو گے کہ یہ ہمارے خلاف تھا، اس کی حق بات کی اس لیے تائید نہیں کرو گے کہ اس کی ہم سے بنتی نہیں، فَتَفْشَلُوا۔ اور دوسرے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا جو رعب، تمہارا جو دبدبہ، تمہارا جو خوف ان کافروں کے دلوں پر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہودیوں میں یہی ہوا، اختلاف تھا، بے انتہا اختلاف۔ کتنا تھا اختلاف پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ آج لوگ تانے دیتے ہیں نا کہ 72 ہے، 73 والے ہم ہیں، صرف 73 ہم ہیں۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی، حضور فرماتے ہیں صادق و مصدوق۔ تو ایک قوم 72 نظریات کی حامل تھی، 72 فرقوں کا مطلب 72 نظریات تھے ایک قوم کے اندر، وہ کہاں کسی بات پر جمع ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، البتہ تم 73 میں بٹ جاؤ گے، 73 میں بٹو گے، اور 72 جہنم میں جائیں گے، تم اکیلے جو 73 والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 73واں فرقہ یا 73واں گروہ کون سا ہوگا، پہچان کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت، میری امت کا وہ طبقہ، میری مسلمانوں میں وہ گروہ جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اس میں یہ جو 4 مسالک ہیں نا فقہی، کون سے؟ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقے ہیں؟ یہ نہیں ہیں فرقے۔ کیوں نہیں ہیں فرقے؟ اس لیے کہ حنفیہ بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت اور صحابہ کا طریقہ۔ شافعیہ بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت اور صحابہ کا طریقہ۔ مالکیہ کا بھی یہی دعویٰ اور حنبلی کا بھی۔ تو جب چاروں ایک ہی جگہ ہیں، ان کا اختلاف صحابہ کے فتووں کی وجہ سے ہے نا، کہ ایک جماعت نے فلاں صحابی کے فتوے پر عمل کیا، دوسری جماعت نے فلاں صحابی کے فتوے پر عمل کیا، ایک نے حنفیت اپنے آپ کو کہا، ایک نے شافعیت کا، ایک نے مالکیت۔ یہ آپس کے دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے جنازے پڑھتے ہیں،
یہ ایک دوسرے سے لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کوئی آج تک کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ شافعی ہے؟ ہاں، اب ایک نئی چیزیں اب آ رہی ہیں، رشتہ لگانے سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ پہلے پوچھا جاتا تھا آپ مسلمان ہیں، اب قاضیوں کو کہنا چاہیے، وقف بورڈ والوں کو، ایک خانہ اور بڑھا دو۔ اب پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے اپنے ہیں تو پھر اس میں بھی اختلاف، یا اس میں ہے تو پھر کس طرف ہیں؟ ادھر ہیں یا ادھر ہیں؟ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، بیچ ادھر ہے، سب سے سیف، صراط مستقیم۔ تو بھائی ہمارا اختلاف، میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سی بکواسات ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں۔ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کو بھی 72 فرقوں میں سے فرقے بتا کر لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے فرقے۔ صحابہ کو بنیاد بنا کر، معیار بنا کر جو جماعت کام کرتی ہے وہ حق والی جماعت ہے۔ 2005 میں ہم پڑھ رہے تھے، بالکل آخری سالوں میں تھے، تو ایک استاذ تھے ہمارے، حضرت مولانا رضوان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ابھی دہلی کے ایک بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھتا تھا خارجی اوقات میں، جب مدرسے کا وقت ہو جاتا تو لائبریری سے کتابیں لے کر ہم اپنا مطالعہ کرتے تھے۔ میری ایک عادت تھی کہ میں جب بھی کوئی کتاب لیتا تو پہلے حضرت کے پاس جاتا اور کہتا حضرت یہ کتاب میرے پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں، پوچھتا تھا، چونکہ ہم پڑھ تو چکے تھے، تقریباً 8 سال ہو چکے تھے، لیکن اپنے اوپر ابھی اعتماد نہیں آیا تھا کہ اس کو صحیح غلط کی پہچان کر سکوں۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ، تو حضرت نے کتاب دیکھی، نام دیکھا، 1-2 صفحے پلٹے، میں نے کہا ہاں پڑھو۔ میں نے کہا حضرت گستاخی معاف، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے؟ آپ نے 2 صفحے الٹ کر کے آپ نے بتا دیا کہ ہاں یہ پڑھو۔ تو انہوں نے بہت کام کی بات کی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں امانت کے طور پر، بہت کام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو تقریر، جو بیان، جو کتاب، جو خطاب سن کر کے تمہارے دل میں صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں بھی اگر کمی محسوس ہوتی ہے ان کی محبت میں یا ان کے احترام میں، یا ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا تھا یہ صحابی، تو یہ دینی کتاب نہیں ہے، دینی بیان نہیں ہے، دینی خطاب نہیں ہے، دینی تقریر نہیں ہے۔ یہ ایک معیار تم اپنا بنا لو، جس کی تقریر سن کر صحابہ کی محبت میں اضافہ ہو وہ دینی ہے، اور جس کا بیان، جس کی کتاب پڑھ کر صحابہ کی محبت میں اضافہ ہو وہ دینی ہے۔ کیا معیار دیا انہوں نے! اور واقعی بات پھر میں نے اپنے بعد، جب میں نے اتنے 14-15 سالوں کے بعد میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج حق اور باطل کو پہچاننے کا آسان طریقہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، سارے صحابہ۔ تو جس بیان میں، جس تقریر میں، جس کلپ میں آپ کو کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقیص نظر آئے، کوئی عیب نظر آئے، ان کے کسی بات پر تنقید کی جائے، تو وہ 200% باطل ہے، 200% گمراہی ہے۔ اس کو سننا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ پتھر پر جب پانی کا قطرہ بار بار گرتا ہے تو پتھر پر بھی نشان ڈال دیتا ہے۔ ہم بھی اگر کوئی غلط آدمی کی کوئی تقریر اور خطاب بار بار سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو معیار ہمارا حضور نے دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ کو میں اس ایک حدیث کی روشنی میں 3 گھنٹے اور سمجھا سکتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے فرقے مسلمانوں کے نام سے چل رہے ہیں، اس میں اس معیار پر کتنے اترتے ہیں اور اس معیار پر کتنے نہیں اترتے، میرا ابھی وہ موڈ نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو کسی موقع سے خالص اسی عنوان پر میں آپ کو ایک سبق دے دیتا ہوں۔ بورڈ ہوگا، بورڈ کے سامنے کھڑا کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، و اصحابی سے مراد صحابہ کرام کی ذات۔ اب ہم اپنا عمل ان دونوں پر پیش کریں گے، اپنا عمل ان دونوں پر پیش کریں گے۔ میرا عمل نماز سے شروع کریں گے، جو پہلا سوال ہے آخرت کا، میں اپنی نماز کو حضور کی نماز پر اور صحابہ کی نماز پر پیش کروں گا۔
حضور یا صحابہ کی نمازوں سے میری نماز جڑ گئی تو میں صحیح ہوں، اور نہیں جڑی تو میں غلط ہوں۔ معیار حضور کا دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کو اس معیار پر ڈال کر پرکھ لینا چاہیے، نہیں کتنا ہی اس کے بارے میں آپ دلائل دے لیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ کوئی عمل ہمارے سامنے آئے تو دو سوال ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا؟ اگر نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، دین نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ دین نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ دین کے فائدے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں وہ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھانا ہوگا۔ جیسے قالین ہے مثال کے طور پر، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ فرش نہیں ہوتا تھا، کنکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پھر یہ قالین بھی نہیں تھی، اس طرح ٹیک لگا کر بھی تو حضور نے بیان نہیں کیا کبھی، آپ کا یہ عمل تو خلاف ہو گیا حضور کے۔ تو میں کیا کہوں گا؟ مقصد ہمارے اس طرح قالین بچھا کر نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز میں دل لگے، سکون سے نماز پڑھیں۔ ہماری وہ قربانیاں کہاں کہ گھٹنوں پر کنکریاں چبھ رہی ہوں اور ہم سجدے لمبے لمبے کرنے والی قوم تھوڑا ہی ہے۔ ہم تو ایک کنکر آ جائے پیشانی کے نیچے سے اوپر تک تل ملا جاتے ہیں۔ تو مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونی چاہیے۔ تو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اگر میں قالین بچھا رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میرا قالین بچھانا دین نہیں ہے، دین کے ایک کام کے تعاون کے لیے اور اس کی امداد کے لیے ہے۔ بات واضح ہو رہی بھائی؟ تو جو مقصد اور ذریعہ، مقصد اور ذریعہ، تو جو ذرائع دین کے کام کے لیے ہیں وہ بھی قبول ہیں، لیکن وہ دین نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، دین وہ نہیں ہے۔ دین تو وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا ہے مکمل، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں کمی۔ حضور نے جس عمل کا جو ثواب بتایا قیامت تک وہ اتنا ہی رہے گا، چاہے آپ کتنی ہی مرتبہ اس کی تعریف کر لیں، ثواب نہیں بڑھے گا۔ اور حضور نے جس گناہ کی جو برائی مذمت بیان کی ہے وہ وہی باقی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ما انا علیہ و اصحابی ایک معیار حضور نے دیا، فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، کون؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ اب آپ اس کا نام کچھ بھی رکھیں، حنفی نام رکھ لیں، شافعی نام رکھ لیں، مالکی رکھ لیں، حنبلی رکھ لیں، سب ایک ہی ہیں۔ یہ آپس میں فرقہ نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ اب فرقے کیا ہے میں کسی موقع سے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی راستے پر ہم بیٹھے ہیں چلانے کے لیے، کوئی پوچھے گا تو چلائیں گے نا، ہم تو جا کر آ نہیں سکتے۔ جی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے آپ کو ذمہ داری میں دے دیا ہے۔ رمضان سے پہلے کوئی دن طے کر لیجئے، انشاءاللہ اس پر آپ کو تفصیلی گفتگو سنا دی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان یہودیوں اور بنی اسرائیل کو زمین میں الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب اس میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی قوم ہوتی ہے نا، پوری قوم بری نہیں ہوتی، کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ اچھے ہیں، وہ وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان قبول کر لیا۔ اور بعد کے زمانے میں بھی آپ سنتے آتے ہیں کہ فلاں انگریز پروفیسر نے اسلام قبول کر لیا، فلاں کھلاڑی نے اسلام قبول کر لیا، اور یا فلاں کسی ریزلر نے اسلام قبول کر لیا، باکسر نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ سنتے آتے ہیں منہم الصالحون کے اندر یہ سارے لوگ داخل ہیں۔ یہ جتنے یہودی عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں یہ سارے منہم الصالحون میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی ہے۔ فرماتے وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ایسے نہیں ہیں، یعنی بدماش ہے، جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے لیکن مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا صحت دے کر، مال دے کر، خیر کے ذریعے سے، کہ چلو بھائی مال دے کر کے، صحت دے کر کے، اللہ کی نعمتیں ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس طرح تاکہ وہ لوٹ آ جائے، لیکن آنے والے آئے اور نہیں آنے والے نہیں آئے۔ وَالسَّيِّئَاتِ،
فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر تنگ دستی، فقر و فاقہ، بیماریاں مسلط کر کے بھی ان کو دیکھا، کورونا بھیج دیا تب بھی نہیں آئے۔ اب کوئی نئی بیماری شروع ہو گئی، کیا نام ہے، HMTV، عجیب بیماری ہے، وہ پولیو کے ڈراپ سے چلی بھی جاتی۔ عذاب آتا ہے من جانب اللہ۔ جب کورونا تھا تو اس وقت بھی ہمارے بہت سے لوگ اسی خیال میں تھے کہ یہ سب انگریزوں کی پیداوار ہے، لہذا ہم کو احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لڑکوں کو ہم نے خود سمجھایا کہ ارے بابا، اپنے کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ انگریزوں کی پیداوار ہے، خالی اپنا ازمپشن ہے اور حقیقتاً عذاب ہو گیا تو۔ اس لیے کسی بھی چیز کو جب تک یقین نہ ہو، اطمینان نہ ہو، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس کسی نے کہہ دیا یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے تو اس کا مطلب احتیاط نہیں کی جائے گی۔ سازشوں میں تو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ تو شکار ہو جائے گا سازش کا۔ یہودیوں کی اگر سازش ہے تو احتیاط کرنا چاہیے یا احتیاط کو نظر انداز کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو بھائی جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، پھر دارالعلوم دیوبند کو فتویٰ نکالنا پڑا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے ان حالات میں۔ پھر وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اگر کوئی جذام کا مریض ہے، جذام کوڑ جس سے جسم گل جاتا رہتا ہے، وہ بندہ مسجد میں جماعت میں شریک نہ ہو۔ ایک جگہ فرمایا جس کے جسم سے پسینے کی بہت بدبو آتی ہو، وہ جماعت میں شریک نہ ہو، دوسروں کی نماز خراب کرے گا۔ یہ روز 2-3 دن ہفتے بھر میں نہانے والوں کو یہ روایت سنانی چاہیے کہ بھائی تم آ کر کھڑے ہو جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس امام صاحب جلدی سے ختم کریں، جان چھوڑیں، پیچھے جا کر کے ہم تازہ ہوا میں سانس لے سکیں۔ یہ سینس ہمارا بڑا مر گیا ہے کہ نماز کے لیے جب آئیں تو صفائی، عطر وغیرہ کا اہتمام، اور بعض عطر ماشاءاللہ اس سے تو عطر کا نہ لگانا بہتر ہے۔ عطر کا مقصد ہے فرحت، عطر کا مقصد ہے فرحت، خوشبو نہیں، فرحت، یعنی اپنے آپ کو آدمی تازہ محسوس کرے، یہ ہے عطر کا مقصد۔ دوسروں کو خوشبو آنا مقصد نہیں ہے۔ اور ہم جو عطر لگاتے ہیں خود کا چکر تو گیا، دوسروں کو خوشبو آنی چاہیے۔ اب اس کے لیے چاہے آپ کو 1 پاؤ شیشی رگڑنا پڑے یا آدھی شیشی خالی ہونی پڑے یا 2۔ اور بعض جب علماء اکرام سے ملنے آتے ہیں تو فوراً رگڑ کر کے آ جاتے ہیں، لو ساری کیمیکل مول صاحب کے ناک میں، ہلکی خوشبوئیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کسی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عطر لگاتے تھے؟ تو امی جان نے فرمایا 2 عطر لگاتے تھے، عود اور مشک۔ عود لگاتے تھے موسم سرما میں اور مشک لگاتے تھے موسم گرما میں۔ باقی آج جو 50 نام بازار میں چل رہے ہیں نا، یہ اس میں کوئی عطر نہیں ہے۔ ایک خریدیے، اچھا خریدیے، معتبر دکان سے خریدیے، وہی استعمال کیجیے بس۔ یہ 10، 5، 20، 100، 200، 300 کے عطر جو ہوتے ہیں نا، یہ کیمیکلز ہیں، اور اس سے آپ کو الرجی ہو جائے گی، امام کو الرجی ہو جائے گی۔ میرے پاس تو پابندی ہے، تراویح میں ایسا کوئی شخص میرے بالکل پیچھے دور دور تک نہیں کھڑا ہو سکتا جس نے ابھی کوئی ہلکا پھلکا عطر لگایا ہوا، بالکل میرے پاس اجازت نہیں۔ کوئی اس کو میرا غرور کہے، تکبر کہیں لیکن تراویح نہیں ہو پائے گی پھر۔ تو دوسروں کو تکلیف دینے والا عطر نہ ہو، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضری کے لیے لوگ جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، کیا کہا جاتا ہے؟ ایسا عطر لگاؤ کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دربار کس کا ہے؟ وہاں کسی مسلمان کو آپ کے عطر کی وجہ، بھائی بعض کا مزاج بڑا حساس ہوتا ہے، ہلکی سی بدبو سے سر میں درد ہو جاتا ہے، بلا وجہ آپ نے اپنے لیے عطر لگایا اور دوسرے کو تکلیف ہو گئی۔ تو تھوڑا سا اس معاملے میں ہم کو اویئر ہونا چاہیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جو پسینے میں ڈوبا ہو اور جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو، نماز کی جماعت میں نہ آئے، صاف ہو جاؤ پھر آؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس زمانے کے لوگ کیا پہنتے تھے؟ موٹے کپڑے، کھدر کے موٹے کپڑے، ٹاٹ کے، چادریں ہوتی تھی لپیٹ کر کے، ایک چادر میں نماز۔
ہم نے استاد سے پوچھا تھا کہ حضرت کیسے ایک چادر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کوئی شکل بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہم کو کہ ایک چادر میں نماز حضور کیسا پڑھا کرتے تھے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا جمعے کے خطبے میں، مسجد چھوٹی تھی مسجد نبوی، تو کوئی لوگ اندر داخل ہوئے تو پسینے کی بدبو آئی، تو حضرت عثمان نے کہا کیسے لوگ ہو، جمعہ کے دن بھی غسل نہیں کرتے، جمعہ کے دن بھی غسل نہیں کرتے، ما بال اقوام لا یغتسلون۔ بھئی موسم گرما کا ہو تو روزانہ غسل کرو، سردی کا ہو 2 دن میں 1 دفعہ غسل کرو تو صحیح۔ تو اس حدیث کی بنا پر اس زمانے میں فتویٰ دیا گیا کورونا میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ تو جو عذابات، جو آزمائشیں من جانب اللہ آ رہی ہیں، وہ آزمائشیں اسی وقت سمجھی جائیں گی جب ان میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا، کسی اور کی طرف رجوع ہو گیا تو وہ عذاب ہے۔ یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی مصیبت کو عذاب یا آزمائش پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عذاب ہے کہ آزمائش؟ تو لکھا ہے کہ جس مصیبت کے آنے کے بعد انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ آزمائش ہے، اور جس مصیبت کے آنے کے بعد انسان کا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے وہ عذاب ہے۔ ہر آدمی محسوس کر لے کہ اس میں کیا معاملہ ہے، اور فلاں کی وجہ سے یہ کام نہیں بنا، یہ عذاب ہے، اللہ نے نہیں چاہا کام نہیں بنا، یہ آزمائش ہے۔ بس یہ ہمارے جملوں سے ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی کو فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا خوبیاں دے کر، یعنی خوب صحت دی، خوب مال دیا، والسیئات برائیوں کے ذریعے، یعنی کچھ ان کے ساتھ آزمائشیں آئی، یعنی اپنی بیماری کے ذریعے یا فقر و فاقے کے ذریعے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اب آگے اللہ نے پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان کی قوم کے بعد دنیا میں آئے، پھر ان میں کچھ اچھے تھے، پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، لیکن جتنی باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ دجال، حضرت مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ، یاجوج و ماجوج، اور دابۃ الارض، قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی 10 نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، اور سب سے آخری جو نشانی ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ بس وہ توبہ کا دروازہ اس وقت میں بند ہو جائے گا، اور اس زمانے میں کوئی دنیا میں مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ جو سور پھونکا جائے گا تو سور کون سنیں گے؟ صرف کافر سنیں گے۔ پہلا سور صرف کافروں کے لیے ہوگا۔ قیامت مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی، سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور وہی وہ زمانہ ہوگا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں دین داخل ہو جائے گا، کوئی دنیا میں کافر باقی نہیں رہے گا اس وقت میں، کوئی کافر، سب مسلمان۔ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا، اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہوگا، وہ جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ دنیا کا آخری بگاڑ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان جتنے ہوں گے وہ یا تو ختم ہو جائیں گے، نسلیں اگر باقی ہوں گی تو وہ ایمان سے نکل جائیں گی، اور جب دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ یہ حدیث سنتے تو آئے ہیں، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آخری اللہ والا یعنی اللہ کا نام لینے والا دنیا سے چلا جائے گا تو اب صرف کافر باقی رہیں گے۔ ان کافروں پر قیامت آئے گی۔ وہ پہلا سور جو ہے نا، الحاقہ، القاریعہ، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا وقعت الواقعہ، یہ پورے جتنے ڈراؤنی آیتیں ہیں یہ سب کافروں کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، یہ ہمارے لیے سور پھونکا جائے گا۔ جو مرے ہوئے ہیں حضرت آدم سے قیامت تک وہ سب مر جائیں گے پہلے سور پر، تو اب دوسرا سور جو پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے انسان کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، سب ننگ دھڑنگ نکلیں گے، سب ننگ دھڑنگ نکلیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ سب ننگے نکلیں گے قبر سے؟
فرمایا ہاں جیسے پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے ماں کی پیٹ سے، ایسے ہی دنیا سے قیامت کے دن اٹھائیں گے بالکل ننگ دھڑنگ،